بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج بہت غیر معمولی اجلاس تھا جو کہ تقریباً 4 گھنٹے جاری رہا۔ اس میں غیر معمولی فیصلے کیے گئے ہیں۔ اس کا ایک عکس جو ہے وہ کل ہمیں جو ISPR کی کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد ایک پریس ریلیز آئی تھی، اس میں نظر آتا ہے، جس میں کہ یہ کہا گیا تھا کہ فوج ان اکسانے والوں، حوصلہ افزائی کرنے والوں، مجرموں سے بخوبی واقف ہے، یعنی کہ ایویڈنس موجود ہے۔ ان گھنونے جرائم میں ملوث افراد کو پاکستان کے متعلقہ قوانین کے تحت کٹہرے میں لایا جائے گا۔ مجرموں کو پاکستان آرمی ایکٹ کے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ، یہ دونوں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ان کے تحت ٹرائل کے ذریعے سے انصاف کے کٹہرے میں جو ہے وہ لایا جائے گا۔ تنصیبات پر، مقامات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی اور ناقابل تردید شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں ان سارے معاملات کے لیے، جو کہ جن کی بنیاد پر مسلح افواج پر حملوں کے منصوبہ سازوں، اشتعال دلانے والوں، مددگاروں اور اس عمل میں شریک افراد سے جو ہے وہ آگاہی حاصل ہو چکی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا جو ہے وہ بیکار ہے، یعنی کہ فیصلہ یہ کل کر لیا گیا تھا کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر کہ جن لوگوں نے بھی فوجی تنصیبات کے اوپر حملے کیے ہیں، اشتعال دلائے ہیں، یا جو واقعات آپ نے 9 مئی کو دیکھے تھے ان کے اندر جو بھی ایویڈنس آئی، اب ان سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اور پنجاب کابینہ نے اس سلسلے میں آج آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مقدمات درج کرنے کی بات کی ہے۔ سلامتی کمیٹی کے اندر بھی اسی طرح کی بات ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی رعایت جو ہے وہ برتی نہیں جائے گی، اور اعلیٰ قیادت جس میں کہ وزیر اعظم پاکستان اور تمام اہم کابینہ کے اراکین، اس میں تمام مسلح افواج کے سربراہان، آرمی چیف، DG ISI، DG MI، یعنی کہ تمام قیادت جو تھی وہ آج یہاں پہ موجود تھی۔ یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف نے ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہے تحریک انصاف کا ان سارے معاملات کے بعد، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ کمیٹی تشکیل دی جائے تاکہ ان کے پاس جو حقائق ہیں وہ پیش کریں کہ اس میں پاکستان جو تحریک انصاف ہے ملوث نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایجنسیاں جو ہیں اس کے اندر ملوث ہیں اور ان کے پاس یہ شواہد موجود ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اب ایسے لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ غیر معمولی اقدامات کی طرف بڑھ رہا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے ساتھ ساتھ آج پارلیمنٹ کا بھی اجلاس ہوا جس میں کہ توہین پارلیمنٹ ایکٹ جو ہے وہ بھی منظور ہوا ہے، اور اس کے اندر بھی یہ بات جو ہے وہ طے کی گئی ہے کہ کوئی شخص اگر پارلیمنٹ کی اہانت کرے گا، توہین کرے گا، تو اس کے اوپر بھی کارروائی کی جائے گی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ آرمی ایکٹ کا معاملہ ہو جس میں کہ عام شہریوں کے خلاف جو مقدمات درج کرنے کی بات ہے اس پہ بھی تنقید کی جا رہی ہے۔ توہین پارلیمنٹ ایکٹ جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے توہین عدالت ایکٹ جو تھا اس کے اوپر بھی، یا توہین عدالت کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی لوگ تنقید کرتے ہیں اور ہم اس پہ تنقید کرتے رہے ہیں، اور اب توہین پارلیمنٹ بھی آ گئی، یعنی کہ اس کو ایک طریقہ بنایا جا سکتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو آزادی اظہار ہے اس کے اوپر قدغن لگائی جائے۔ تو کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ اس قانون کے تحت 10 لاکھ روپے جرمانہ اور 6 ماہ قید کی سزا بھی جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے۔ اس سے پہلے PMDA قانون جو کہ پچھلی حکومت تحریک انصاف کی لا رہی تھی، گو کہ وہ آزادی صحافت یا صحافت کے حوالے سے تھا، مگر اس میں بھی اسی طرح کی جرمانے کی سزائیں تھیں۔ یہ اب پارلیمنٹ اپنے لیے ایک بل لا رہی ہے جس کا استعمال کسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا یہ درست ہے؟ اس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے، کچھ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی، کہ جس میں کہ اب ایک ٹوٹ پھوٹ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ محمود مولوی صاحب کراچی سے MNA، انہوں نے آج اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا ہے تحریک انصاف کے ساتھ، اور علی زیدی صاحب کو بھی ان کے گھر منتقل کیا گیا ہے، گھر کو سب جیل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کے ساتھ بھی کوئی رعایت برتی گئی ہے، اور بہت سی افواہیں گو کہ انہوں نے ٹویٹر پہ اس بات کی تردید کی ہے کہ وہ تحریک انصاف سے الگ ہوئے ہیں، لیکن بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اس وقت ہو رہی ہیں، اور ہماری اطلاع ہے کہ تحریک انصاف کے بہت سے اراکین جو ہیں وہ اپنی جماعت کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نظر آتے ہیں۔ افسوسناک واقعہ آج اسلام آباد کے اندر ہائی کورٹ میں بھی ہوا، جہاں پہ فواد چودھری صاحب جو تھے وہ رہا ہوئے، اس کے بعد وہ عدالت میں گئے، اور پھر دوبارہ وہ کہتے ہیں، اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ کوئی پولیس افسران ان کے سامنے آتے ہیں اور وہ جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو پروٹیکٹیو بیل بھی ملی ہے 2 دن کی، اور یہ بھی کہا گیا کہ کوئی نامعلوم ہونے والے، یعنی کہ جس علم نہیں ہے جس مقدمے کا، اس میں بھی ان کو اب گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عدالت نے بہرحال ان کے ساتھ کیا، ان کو گرفتاری ان کی ہو رہی تھی، دوبارہ نہیں ہو رہی تھی، یہ ایک الگ کیس ہے۔ لیکن شیریں مزاری صاحبہ اور فلک ناز صاحبہ جو ہیں وہ آج اڈیالہ جیل سے رہا ہوئیں، اور ان کی صاحبزادی ایمان زینب کا یہ ٹویٹ ہے کہ اس کے فوراً بعد ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ ہو کیا رہا ہے؟
ہوگا کیا؟ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شفقت محمود صاحب، جن سے ہم بات کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہمارے ساتھ ملک احمد خان صاحب ہوں گے، معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان کے، اور وہ آج کے اجلاس میں موجود بھی تھے، تو خبریں ان سے بھی ہم لیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے شفقت صاحب آپ کے پاس آتے ہیں، آپ نے امید ہے یہ سب سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، 9 مئی کے واقعات ہیں، تحریک انصاف کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، شناخت کی گئی ہے، ان کے خلاف مقدمے ہو رہے ہیں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا تحریک انصاف آنرشپ، تردید آئی ہے ظاہر ہے، تو آنرشپ لے گی اپنے لوگوں کی جنہوں نے یہ سب کیا؟ شفقت صاحب۔ دیکھیں آسما، سب سے پہلے تو ہر پاکستانی کا دل دکھتا ہے، سب سے پہلے ہر پاکستانی کا دل دکھتا ہے۔ آپ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ میں نے کہا سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہر پاکستانی کا اور ہر محب وطن کا دل دکھتا ہے جب کوئی ریاستی ادارہ، کوئی املاک، کسی قسم کی بسیں جلتی ہیں، یہ وہ، اور خاص طور پہ یہ تو ایک بہت ہی ہماری سیکورٹی کا ہے، تو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیا کس نے ہے، تو اس کے لیے جو سزا ان کو ملنی چاہیے جنہوں نے جن کے تو ویڈیو آ گئی ہے، ان کا نظر آ رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے ان کو، لیکن باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک باقاعدہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری۔ دیکھیں یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس کے لیے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے واقعات کے اوپر جوڈیشل انکوائری ہو جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، یہ تو بہت بڑا واقعہ ہے، تو اس کے لیے ایک پراپر انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اس میں ڈٹرمن کیا جائے، اور آج کل ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ اس میں یہ بتانا کہ کون کیسے تھا وہ ممکن ہے، کیونکہ ہماری جماعت کا موقف یہ ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ پرامن کی بات کی ہے، اور اگر آپ ویڈیوز جو آئی ہیں ان کو دیکھیں جس میں ڈاکٹر یاسمین بار بار کہہ رہی ہیں کہ کوئی اندر نہ جائے، کوئی وہ نہ کرے، اس کے علاوہ اور بھی اس قسم کی ویڈیو آئی ہے، لوگوں کو عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ روک رہی ہیں لوگوں کو اب جانے کے لیے، تو اس لیے وہ کون لوگ تھے، کیا ان کا شفقت صاحب اعتراض یہی ہو رہا ہے کہ وہ وہاں پہ، سر اعتراض یہی ہو رہا ہے کہ وہ وہاں پہ گئے کیوں تھے؟ پھر اس سے پہلے جو ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں کہ یاسمین راشد صاحبہ گفتگو کرتی ہوئی سنائی دیتی ہیں کور کمانڈرز ہاؤس کے حوالے سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں جانے کا مقصد کیا تھا؟ اور پھر عمران خان صاحب جس دن یہاں روانہ ہوئے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ سارا کا سارا وہ ضرور ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ اس کا تعین کرے، اور ایک اور چیز کا بھی تعین ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل آئی ایس پی آر نے بیان دیا کہ ہم نے تحمل سے کام لیا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن پولیس کیا کر رہی تھی؟ آپ کو پتا ہے کہ لبرٹی مارکیٹ سے لے کے کور کمانڈر ہاؤس تک کم از کم 7-8 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، راستے میں شیرپاؤ برج آتا ہے، راستے میں ریلوے لائن آتی ہے۔ کیا یہ پنجاب حکومت جو کہ اس وقت لیفٹ رائٹ ریسٹ کر رہی ہے، اور انسیڈنٹلی میں یہاں پہ ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ، اور میں آئی جی پنجاب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک نیا وتیرہ پولیس نے بنایا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جا کے توڑ پھوڑ، ان کی عورتوں سے بے حرمتی کرنی، یہ نہ کرے، کسی کو ریسٹ کرنا ہے تو آپ درست بات، لیکن یہ جا کے کہ آپ کٹائی کرنی ہے اور چیزیں توڑنی ہے، لیکن شفقت صاحب کیا یہ درست نہیں ہے کہ تحریک انصاف نے خواتین کو اور نوجوانوں کو ڈھال بنایا؟ شفقت صاحب خواتین کو اور نوجوانوں کو ڈھال بنایا، یہ بھی الزام تحریک انصاف کے اوپر ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے ایسا کچھ کیا ہے تو ضرور اس کا آپ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری میں کریں، لیکن میرے پاس ایسے انسیڈنٹس ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کے گھروں میں جا کے جن کی ضعیف عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جس طرح کیا، جی قابل مذمت، مجھے آپ بتائیں کسی بھی معاشرے میں ہو سکتا ہے؟ تو فیلئر ہے یہ 7-8 کلومیٹرز کی جو لوگ جا رہے تھے ان کو روکتے ہیں، ان کو کسی سے تو 4 لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو ٹیئر گیسنگ شروع ہو جاتی ہے، وہاں پہ کیوں نہیں کسی نے روکا؟ کیا وجہ ہے کہ کسی نے روکا؟ آرمی کے تو سمجھ میں آتے ہیں تحمل سے کام لیا، انہوں نے کیا
لیکن اب شفقت صاحب اب تو آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مقدمے درج ہوں گے نا سر؟ ان کو نہیں جی، اب آرمی ایکٹ کے تحت مقدمے درج ہوں گے. آپ کے کنسرنز کیا ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اب یہ معاملہ کہیں اور چلا گیا ہے. اب یہ سیاسی لوگوں کے یا سیاسی حکومتیں اور سویلینز ان کے ہاتھ میں نہیں. بطور پاکستان نہیں اس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے، اس کے بارے میں تو دو رائے نہیں ہے، کیونکہ قوم جاننا چاہتی ہے اور واقعی جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن کون ہیں وہ لوگ، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا تو ضروری ہے. لیکن سر کنڈیمنیشن نہیں آتی ہے. آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو بار بار کہا گیا آپ کنڈیم کریں اس کو، وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں میں تو آپ کہہ رہا ہوں انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، تکلیف دہ ہے، مجھے بطور پاکستانی تکلیف، اور میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو تاکہ سب کو پتا ہو کیا ہو رہا ہے، کیوں ہوا. اور جہاں تک آرمی ایکٹ کا تعلق ہے، میں وکیل نہیں ہوں، مجھے اس کی سارے مجبورات کی سمجھ نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ سٹیزنز کے اوپر کس طرح لاگو ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. جی سر، اس کیس میں وہ عمومی بات بطور پاکستانی میں عمومی بات ایک بطور پاکستانی ضرور کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ جب ہمارے نارمل سسٹم عدالتوں کے کام کرنے بند کر گئے تو پھر ہم نے بنا دیا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ بنائے، اسپیڈی ٹرائل کورٹ بنائے، وہ نہیں چلے تو پھر کسی اور طرف چل پڑے. مقصد یہ ہے کہ ابھی ہمیں اپنا جوڈیشل نظام کو فکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آرمی ایکٹ کی تو اس لیے بات کی جا رہی ہے نا کہ جی جلدی فیصلہ ہوگا اور جلدی اس کے اوپر ہوگا. یہ کیوں ہم اپنے نارمل سسٹم جو ہے اس کو کیوں نہیں اس کے لیے تیار کر سکتے؟ کیونکہ سر عدالتیں جو آپ عدالتوں کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ریلیف تحریک انصاف کو مل رہا ہے عام پاکستانی کو نہیں مل رہا. وہ مولوی ہدایت الرحمان بیٹھے ہوئے بلوچستان میں، ان کو نہیں مل رہا. سر مجھے بتایا، مجھے ایک چیز بتائیں آپ جی کہ یہ بھی میں دورہ معیار ہے کہ تحریک انصاف کا کوئی بچہ یا کوئی تو اس کو تو لاٹری چارج اور باقی سب کچھ ٹیئر گیسنگ ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ سارے لوگ آئے اور بڑے آرام سے 144 کے ہوتے ہوئے ان کو آنے دیا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ چیف جسٹس کو تو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ریلیف دیا، لاہور ہائی کورٹ نے بھی ریلیف دیا، کیونکہ فیک کیسز ہے، غلط کیسز ہے. تو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ریلیف دے رہا ہے، لاہور ہائی کورٹ بھی دے رہا ہے، سپریم کورٹ بھی دے رہا ہے، سندھ ہائی کورٹ بھی دے رہا ہے، تو سارے پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل گئی ہیں. سارے پاکستان کی عدالتیں. مگر شفقت صاحب یہاں تو انویسٹیگیشن دیکھیں، سارے سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کیا جاتا رہا، مگر عمران خان صاحب کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا، اور لگایا تو آپ نے دیکھا کہ کیا صورتحال ہوئی، گھراؤ جلاؤ ہوا. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اسما صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو ایک عدالت ہوتی یا ایک جج ہوتا جس کو ٹارگٹ کیا، بدقسمتی سے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ٹارگٹ کیا ہوا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طول و عرض کی، اب یہ جو خان صاحب کی عدت والا کیس تھا وہ تو سول جج کے پاس تھا جنہوں نے ناقابل سماعت قرار دے دیا. اب مجھے بتائیں کہ سول جج سے لے کے سارے صوبوں کی ہائی کورٹس کے لے کے اس کے بعد سپریم کورٹ کو لے لیں، اسلام آباد کو، تو ساری کی ساری جوڈیشری اوپر سے لے کے نیچے تک تحریک انصاف سے مل گئی. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ غلط کیسز بنتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے شفقت صاحب، بالکل فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور موقع ملنا چاہیے سب کو. شیرین مزاری سوری آپ صرف ایک چیز میں عرض کر دوں. اب آپ ذرا دیکھیں کہ فواد چودھری کو بیل دی تو اس کو باہر پھر پکڑنے لگے، شیرین مزاری کو اور اس کو ہماری جو سینیٹر صاحبہ ہیں چترالی صاحبہ ان کو پھر دوبارہ گرفتار کر. اب مجھے یہ بتائیں کہ کون سی دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں اور اس کے بعد ان کی پرواہ نہیں کی جا رہی اور ان کو. تو یہ سارا تناظر جو ہے نا، اس کو آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ ساری جوڈیشری اور ساری چیزیں جو ہیں وہ ملی نہیں ہوئی، یہ فیک کیسز ہیں، اور فیک کیسز میں جوڈیشری کا فیصلہ جو آئے گا وہ ریلیف کا ہی فیصلہ. سر وہ انویسٹیگیشن کا موقع تو ملنا چاہیے نا. پہلی جو حکومتوں میں یا پہلے جو سیاسی رہنما ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں ان کے خلاف جھوٹے مقدمات ہیں، لیکن سب گرفتار بھی ہوئے، سب نے اپنے آپ کو پیش بھی کیا، کسی نے گھرانے جلانے کی کوئی بات بھی نہیں کی. تو یہ ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ اب آپ کی جو جماعت ہے اس کے اندر بھی بڑا پریشر ہے. ہاں نہیں، تحریک انصاف نے کبھی جلانے گرانے کی بات نہیں کی، لیکن مجھے آپ سوال کا جواب نہیں دے رہی نا.
مجھے آپ یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کو تو آپ چیف جسٹس صاحب کو تو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, باقی سارے جو جج ہیں اور سارے عدالتیں ہیں اور سارے کو وہ سارے کے سارے مل گئے ہیں سر. وہ اور یہ کہنا کہ جی ان کو میں ٹائم تو نہیں اس دیا وقت جاتا, یہ نہیں ڈیولز پھر ہم ایڈوکیٹ اپنا کا رول پلے کانسٹیٹیوشن بند کروں کر گی. وہ دیں. کہتے ہیں کہ سارے عدالتوں کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگ رہے ہیں. کل آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ کتنا بڑا جلسہ ہوا ہے یہی کہتے ہوئے کہ عدالتیں جو ہیں وہ ملی ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ. میں یہ نہیں کہہ رہی, میں دوسری طرف کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. نہیں چلیں ڈیولز ایڈوکیسی آپ کر رہی ہیں اور آپ نے دوسری سائڈ کا, میں دوسری سائڈ سے پوچھتا ہوں, آپ سے نہیں پوچھتا, میں دوسری سائڈ سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ اس چیز کا جواب دے دیں کہ سارے پاکستان کا جوڈیشل نظام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل گیا. سارے پاکستان کا جوڈیشل نظام جو ہے وہ ریلیف دے رہا ہے. اس لیے دے رہا ہے محترمہ کہ یہ جو سارا کیسز ہیں یہ فیک کیسز ہیں, ان کے پیچھے کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو جب کورٹ آف لا میں جائے گا جج کیا کرے گا؟ اب مجھے آپ بتائیں کہ الیکشن کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی, سپریم کورٹ نے 2 دفعہ فیصلہ دیا کہ جی 30 اپریل کا پہلا فیصلہ دیا, 14 مئی کا بعد میں دیا. بالکل آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا, کرانا الیکشن. اچھا, اب شفقت صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کسی کو پسند, ہر ایک نے اپنا اپنا آئین بنایا ہوا ہے. کچھ چیزیں ان کو پسند ہے, کچھ چیزیں آپ کو پسند ہے, کچھ چیزیں عدالت کو پسند ہے. ہر ایک نے میرا آئین میری مرضی والا کام اس وقت چل رہا ہے پاکستان میں. لیکن مجھے یہ بتائیے, اب آپ کی پارٹی, میں اس کے ساتھ آپ کا تجزیہ بھی اور آپ کی جو ایک پارٹی کے رکن کے طور پہ, کیا آپ کو لگتا ہے آپ کی پارٹی سروائیو کر پائے گی؟ کیونکہ ہم سن رہے ہیں لوگوں کا, جس طرح سے محمود مولوی صاحب نے کہا ہے, تو وہ پریشر تو ان کے اوپر ہے آپ کی جماعت پہ, وہ سروائیو کر پائیں گے؟ دیکھیں پریشر تو ہے اور انفارچونیٹ ہے یہ پریشر. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, بال بہت سارے سفید ہو گئے ہیں, بڑی زندگی گزر رہی ہے اس کی دشت کی صحرائی میں. بالکل میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت عمران خان صاحب کی اور تحریک انصاف کی مقبولیت ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھی. میں نے بھٹو صاحب 67 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھ رہا تھا, میں نے پیپلز پارٹی کا اجرا دیکھا ہے. میں نے ان بھٹو صاحب کی جو بہت ہی پاپولر لیڈر تھے, میں نے ان کا سارا کریئر دیکھا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے پاکستان کے طول و عرض میں ہے. اور جو میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ہمارے محترم انسٹیٹیوشن, اور خاص طور پہ میں پاک افواج کی بات کر رہا ہوں, کہ جو پاکستان کی سالمیت کی انٹیگریٹی کی ضامن ہے اور وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور قربانیاں بھی دے رہے ہیں اور سب کے, تو وہاں ایک ایسی جماعت جو کہ سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان کی, جس کا ہر صوبے میں اس کی سپورٹ ہے, یہ تو مل کے کام کرنا چاہیے ایک دوسرے سے. یہ پاکستان کو جس طریقے سے ہم نے آگے لے کے چلنا ہے وہ ایسے نہیں. اگر بالکل یہی بات ہے کہ مذاکرات سمجھ میں آتی ہے. آخری بات پی ڈی ایم کی بات تو مجھے سمجھ میں آتی ہے نا, کہ پی ڈی ایم کو تو لگتا ہے کہ الیکشن ہوگا تو ان کی پینٹی پڑ جائے گی, وہ ہار جائیں گے, وہ تو الیکشن سے بھاگے ہوئے ہیں. لیکن ہم نے ایسے پاکستانی بڑی سوچ لینی ہے, اور ہم نے یہ تناؤز جو ہیں, ٹینشن جو ہے اس کو کم کرنا ہے. اس کو بالکل ایسا ہی ہے سر, کچھ اس میں کچھ سینٹی جو پریویل کرے گی, جو سینسیبل لوگ ہیں ہر طرف سے وہی بات کریں گے. ایگزیکٹلی بالکل آپ نے درست کہا کہ بات چیت, مذاکرات, اور یہی وہ واحد حل ہے جس کے ذریعے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے. شفقت صاحب بہت شکریہ, بڑی مشکل سے آپ سے بات ہوئی ہے کنیکشن کی وجہ سے, لیکن آئی ایم شیور کہ ہم آپ کو دوبارہ کسی وقت لے سکیں گے اپنے پروگرام میں. بہت شکریہ. ملک احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک صاحب آپ سن رہے تھے آج جو بات کی, مائک اپنے سامنے کر لیجیے گا, جو بات شفقت صاحب کر رہے تھے یہ بات درست ہے. مذاکرات کا آپشن موجود تھا, مذاکرات ناکام ہوئے ہیں. کچھ حصہ اگر آپ ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں تو اپنے حصے میں بھی ڈالنا چاہیے نا. یس میم, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے میں پریسائزلی کیونکہ اس بات کو جو ابھی آپ نے کی, مذاکرات اور مورد الزام ہونا کہ کون ہے, تو شفقت صاحب نے 2 باتیں بڑی پرٹیننٹ کی ہیں. مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں سے آپ کے سوال کو شروع کر لوں ان ریورس آرڈر. جی پلیز 30 سیکنڈز فار دیٹ. دیکھیں باتیں بڑی تکلیف دہ ہیں. مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ آئی ایم اے کنسرنڈ پاکستانی فرسٹ. میں اپنی کسی بھی پولیٹیکل ریزننگ پہ یا اپنی پارٹی افیلیشن پہ یا گورنمنٹ اپوزیشن کی پوزیشن پہ جانے سے پہلے
وہ مناظر جن کے ساتھ میں نے 3-4 دن میرا واسطہ رہا ہے، آنیسٹلی آئی ایم فیلنگ ویری لو. آئی ہیو نو ورڈس ٹو سے. میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ میں کبھی جناح ہاؤس کو جلتے دیکھوں گا، کور کمانڈر کا وہ گھر ہے اس کو جلتے دیکھوں گا، شہداء کی یادگار کو جلتے دیکھوں گا. یہ میرے لیے ایک اٹ از ایز انتھنکیبل ایز اینی تھنگ کوڈ بی. چوک چراہوں پر پتلون لٹکتے دیکھیں گے، یہ افسوسناک، یہ میں تصور نہیں کر جی سکتا تھا. کسی کی بھی پتلون ہو. اچھا، اب آرمڈ فورسز کی ایک سینکٹٹی ہے، یہ ان کی پولیٹیکل میڈلنگ، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اس پر میں بھی معترض ہوں. ہر پاکستانی کو ہونا چاہیے، ہر سیاستدان کو ہونا چاہیے. لیکن آرمڈ فورسز کی ایک پرائڈ ہے، آرمڈ فورسز کی ایک سینکٹٹی ہے. اگر وہ پرائڈ اور سینکٹٹی ایروڈ ہوگی نا، تو ابھی ریسنٹلی فرانسس فوکویاما کا ایک تھیسس ہے آئیڈینٹی کے نام سے، اور جب آپ ڈگنیٹی ایروڈ کر دیں گے، کسی کی انسٹیٹیوشنل ڈگنیٹی ایروڈ کر دیں گے، تو آپ کیا چاہیں گے پھر؟ سو عمران خان ہیز پچڈ ہز پولیٹیکل پارٹی، جو کہ کریٹڈ بھی اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری پیٹرنیج سے تھی. کسی کو کوئی شک ہو، میں نے کل آپ کا خواجہ آصف صاحب کے ساتھ شو دیکھا، جی ہاں، اور میں اس پہ کچھ چیزوں پر بڑا معترض ہوں. میں نے آپ سے پوچھنا ہے، دیکھیے ڈیفینس منسٹر ہے، انہوں نے کہا کہ میں معترض ہوں اس پہ، اور میں کس لیے معترض ہوں، فرینکلی اسپیکنگ، جو عمران کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ کر اس لیے رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کیونکہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، تو جب انہوں نے ان سے سپورٹ مانگی تو انہوں نے کہا نہیں میں نیوٹرل ہوں. جب ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی نیوٹرل تو کیسے ہو سکتے ہو، نیوٹرل مجھے بیچ میں کیسے چھوڑ سکتے ہو، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، نیوٹرل یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. کٹنگ دا لانگ اسٹوری شارٹ، اس کے بعد پھر ان کی جو عمران کی اگینسٹ جنرل باجوہ پوری پوزیشن رہی، وہ اسی لیے رہی نا کہ وہ عمران کی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے. رائٹ، سو آئی لیو دا ریسٹ از ہسٹری. مگر ملک صاحب دیکھیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو تھا معاملہ اسمبلیاں توڑنے کا، یہ عمران خان صاحب نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ جنرل باجوہ سے انہوں نے کہا کہ وہ جنرل باجوہ نے ان سے کہا توڑ دیں، آپ کو الیکشن مل جائے گا. اور پھر اسپانسرڈ لانگ مارچ کی بھی بات جو صاحب نے کی ہے، جنرل باجوہ اس وقت آرمی چیف تھے. میں دیکھیں میری بات سنیں ٹھہرے، لیٹس بی ویری فیئر آن دس. یہ عمران کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے جنرل باجوہ نے کہا کہ ان کی اسمبلیاں، انہوں نے کہا اسمبلیاں توڑ دیں. رائٹ، وہ بات ان دنوں میں ہمارا نیشنل ڈسکورس تھی فار ایوری ون، کہ جب عمران الیکشن مانگتے تھے، میں آپ ہر کوئی کہتا تھا کہ اگر اس کو الیکشنز چاہیے تو یہ 2 حکومتیں اس کے پاس ہیں، صوبوں میں توڑ دے. تو وہ کلوکیل تھا، یعنی ان کی بس عام سی بات، یہ ایک عام سی بات چیت تھی. یہ اس کو دیکھیں، جب ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں رکھ کے کسی کے سر پہ ڈالتے ہیں تو پھر اس کے نتائج ایسے نکلتے ہیں. میں اس وقت جو صورتحال ابھی کر رہے تھے بات، ہماری پوری ڈسکشن کسی اور طرف نہ چلی جائے. دیکھیں عمران پہ، میں آپ کو معذرت، ابھی آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، میں نے کرنی ہے، اس پہ بھی بات کرنی ہے، بریک لینی ہے مجھے. بریک کے بعد اس پہ بھی، اور پھر آپ ایک بڑی اہم میٹنگ سے آئے ہیں، وہاں پہ کیا فیصلے ہوئے ہیں، بہت سی بریکنگ نیوز ہیں جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ملک احمد خان صاحب ہیں. ملک صاحب، اب دیکھیے اس وقت آپ کی حکومت ہے، لائک اٹ اور ناٹ، آپ ایکسیپٹ کریں یا نہیں کریں کہ جتنے بھی مسائل ہیں، جو کچھ بھی ہے، لیکن سر یہ سب کام تو آپ نے کرنا ہے. یہ توہین پارلیمنٹ آیا تو اس کا بھی آپ کو ہی سارا اٹھانا پڑے گا ملبہ. اگر شیریں مزاری صاحبہ اور فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ اس طرح سے مس ہینڈل ہوں گے تو ان کے ملبہ بھی آپ پہ گرے گا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ اچھا دیکھیں، یہ اب اٹ از گون بیانڈ دیٹ. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ فار ایگزامپل، جیسے ایک تو بات پبلک ڈومین میں ہے کہ ہم نے پرسیپشن کیسے کریٹ کرنی ہے، تو ریئلٹی سے زیادہ پرسیپشن پہ جھگڑا پڑ گیا، اور جہاں پولیٹیکل پارٹیز کے منشور ہوتے تھے اس کو ٹیک اوور کر لیا بیانیہ نے. اب بیانیہ سیمس ٹو بی اے ویری شارٹ لیوڈ، ایک عجیب سی چیز مجھے نظر آئی. کبھی وہ سائفر کا بیانیہ چاہے جھوٹا ہی ہو، چاہے وہ امریکی سازش کا بیانیہ جھوٹا ہی ہو، وہ بیرونی مداخلت ایبسولوٹلی ناٹ، وہ کیا کہتے ہیں، امر بالمعروف، کچھ اس طرح کا بیانیہ جیسے مرضی کر لیں آپ. اینٹی ملٹری، 1 سال تک 4 سال تک اب ملٹری کی گود میں پوری پرورش پائیں، اور بقول چودھری پرویز الہی آپ کی نیپیز بھی وہ چینج کریں،
اور آپ کو ایون یو ڈونٹ نو ہاؤ ایون ٹو یوز دا ٹوائلٹ پرویز الہی کے مطابق. اور تو پھر آپ یکدم آپ بہت بڑے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ فگر کے طور پہ سامنے آ جائیں. کس لیے کہ آپ کی حکومت قائم رکھنے میں اس وقت کے آرمی چیف نے مدد نہیں کی, رائٹ. اگر یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی ریشنل ہے تو دین شیم آن اٹ. تو اس میں تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اب مقدمات میں کیا ہے اور مقدمات میں شیرین مزاری پہ کیا مقدمے ہیں یا فواد پہ کیا مقدمے, دیٹس آگے بات کرتے ہیں. لیکن پہلے جو شفقت صاحب کہہ رہے تھے میں اس پہ تھوڑا رکوں گا. عدت کا کیس ہے ایک, یہ جو کہہ رہے تھے کہ پورے پاکستان کی جوڈیشری پی ٹی آئی کو ریلیف دے رہی ہے. تو بات کیا ہے؟ عدت, دوسرا کیس ٹیرین وائٹ, تیسرا کیس توشہ خانہ, چوتھا کیس فورن فنڈنگ, پانچواں کیس جو ان کی اریسٹس پہ ریزسٹنس پہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے یا جو جوڈیشل کمپلیکسز پہ حملے ہوئے, ریزسٹنس اگینسٹ اریسٹ, اور اس کے نتیجے میں پولیس پہ جو انہوں نے پیٹرول بم پھینکے اور وٹ ایور جو کیا, وہ مقدمات ہیں. اور ساتواں القادر ٹرسٹ ہے. ان کے اندر وہ مقدمات ہیں, وہ جو واقعات ہیں جو پولیس کے ساتھ ان کے انکاؤنٹرز ہیں, اس کے اوپر کوئی ایف آئی آرز ہیں جو کہ تھوک کے حساب سے وہ جتنی دفعہ انہوں نے کیا اتنی دفعہ ہو گئے. اب یہ کیسز ہیں. نو عمران کین ڈینائی دیٹ, ہو سکتا ہے. مجھے یاد ہے جب یہ شادی کر رہے تھے تو مجھے ٹی وی پہ کسی نے پوچھا, تب رانا ثناء اللہ ہمارے لا منسٹر تھے پنجاب کے, تو ہماری کیونکہ یہ جو مانیکا فیملی تھی, یہ جو ان کے دیور ہیں وہ میرے اسکول کے سینئر ہیں, ان کے ایک فرسٹ کزن کے ساتھ میں تھرو آؤٹ ایک ڈارمیٹری میں رہا ہوں, بچپن سے ہم اکٹھے تھے. تو اس فیملی کے لیے مجھے بڑا ریگارڈ تھا. ان کے جو خاور کے والد صاحب ہیں ان کی مجھے بہت زیادہ احترام تھی. مانیکا فیملی ان کے چچا کے ساتھ مجھے بہت احترام. تو somebody asked کہ آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے. I said I will make no comment. لیکن یہ اب جو عدت والی بات ہے, اب اس میں کیونکہ اون چودھری عمران کا ساتھی ہونے سے پہلے ہمارا دوست ہے, بہت ہی قریبی دوست. جی ابھی آپ کی حکومت کا حصہ بھی ہے. نہیں, اس کے علاوہ لیونگ aside this government thing, تو وہ ہمیں فار شور پتہ ہے کہ جو نکاح کے دوران اور عدت کے دوران بات ہے تو ایز اے فیکٹ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کریکٹ ہے, یہ بات غلط ہے. تو ٹھیک ہے, یہ وہ کیس خارج ہو گیا نا. میں اس کو میں چھوڑتے ہوئے آگے جاتا ہوں. ٹیکنیکلٹیز لیگل ہوتی ہیں. عدت کا تعلق جو شریعت میں ہے اور جو معاملہ اس کا ہے جو حدود اللہ ہے, اس پہ یہ سول کورٹ کی جو ریسٹرکشن نہیں بنتی. جس میں جس کی بنتی ہے وہ شرعی کورٹ کی, وہ دیکھیں جس کی بنے گی بن جائے گی. اب توشہ خانہ کے معاملے میں فار دا فیکٹ آئی نو کہ وہ شیخ ایوب ایک ہمارے دوست تھے, یہ بھی گورنمنٹ میں تھے, اور یہ بشرا بی بی کی جو اکوینٹنس فرا کے ساتھ تھی, اور جمیل گجر کا جو تعلق پراپرٹیز کے معاملات میں کچھ ہمارے کامن فرینڈس کے ساتھ تھا. سو ایز اے میٹر آف فیکٹ وی نو کہ وہ گھڑیاں کہاں جاتی, نہیں تو چھوڑتے جائیں, ٹریویل باتیں. فورن فنڈنگ میں ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے, ہمارے قریبی دوست جو تھے ان کے فنڈز میں رہے ہیں, اور وہ جیسے ان کو پیسے دیتے رہے, اور وہ پیسے کیسے اس شوکت خانم کے پرپس سے ہٹ کر بھی پولیٹیکل پارٹی کی نیڈز پہ اور عمران کی پرسنل نیڈز پہ لگتے رہے, اس کی ڈیٹیلز بھی کوئی ڈھکی. یہ تو انویسٹیگیشنز ہوں گی نا سر, کرواتے نہیں ہیں. ہاں, وہ تیار نہیں ہوتے, وہاں ایک ان کے اوپر سوال ہے. دس از ویئر آئی کم ان. وہ ساری انویسٹیگیشنز, یہ جو پوری جوڈیشری ان کے لیے نہیں کھڑی ہوئی, یہ فورم شاپنگ ہو رہی ہے. اور یہ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے یہ ٹوٹل کی ٹوٹل یہ جج شاپنگ ہو رہی ہے. یہ وہ جو بھٹی صاحب ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے, ان کے داماد جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے علی افضل سعی. اب میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ, ان کے اوپر تو بھی مقدمہ درج ہوا ہے نا, ایسا ایک فیصلہ آباد پہ. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں. علی افضل سعی بیفور ہی ٹوک عمران's ٹکٹ, یہ علی افضل سعی کے ایم پی اے الیکٹ ہونے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. ان کے جو اکرم سائی صاحب ہیں, آئی اسپوک ٹو ہم, وہ ہم سے ٹکٹ بھی, ان کی کوئی ہمارے ساتھ تعلق داری کی بنیاد پہ ٹکٹ بھی مانگی جاتی رہی. سم ہاؤ وہاں پر ہم اجمل چیمہ صاحب سے ووٹ لے چکے تھے, اور میاں حمزہ شہباز نے کہا کہ یار کم ووٹ میں نے ان سے کمٹمنٹ کی ہے. اب جب یہ الیکشن کھڑے ہو گئے تو یہ ان کے محترم جو سسر صاحب ہیں, آئی کین ایون ٹیک اپوزیشن کہ مجھے خود ان کی میسیجنگ آج آئی کین پروو دیٹ چیف جسٹس کی حیثیت سے وہ ہمیں اس کو الیکشن جتوانے کے لیے کہتے رہے. آپ کو خود وہ کہہ رہے تھے, یہ بہت بڑا ایلیگیشن لگا رہے ہیں سر. میں آپ کو ایک سیکنڈ آسمت ہے. اب ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ کون کیا کہتا ہے.
आई मेट हिम एट अ प्लेस जहाँ पर उनकी मेरी ये बात हुई, ना वो डिनाई कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ एक बात। फिर 2 सरकारी अफसरान इस बात की शहादत दे सकते हैं और एक हाई कोर्ट के जज साहब जो इस काम के लिए मेरे तक आए, इन्होंने भेजे। तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट मेरी अब सुन लेना बात, अब आगे आ जाएं। अच्छा, मैंने सर अभी ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद नाजरीन मैंने किसकी बात कर रहे हैं ये जो कि वो कह रहे हैं कि पता नहीं क्या, ये हमें पता है, सारी हैसियत का पता है कौन सी क्या बात। चले इस पे मजीद बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आज क्या फैसले हुए और क्या इमरान खान साहब के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत भी मुकदमा हो सकता है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ ही मिनट रह गए हैं। मलिक साहब, आज की ब्रीफिंग से या मीटिंग से लगता है कि इमरान खान साहब को भी आर्मी एक्ट के तहत धरा जा सकता है, किसी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? नहीं, असल में मुझे ये तो पता है कि जब आप कोई सिविलियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे इस तरह रैंसैक करे और इस तरह आर्सन करे तो वो ट्राई तो फिर आर्मी एक्ट में होगा, वो लॉ ऑफ द लैंड ही है। अब हमने ATAs बनाई हैं, लेकिन ATAs की ये मंशा नहीं है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रोसेशन चेंजिंग इनटू मॉब और मॉब को अनलीश करना एक ऑर्केस्ट्रेशन के जरिए। तो उसमें तो उकसाना भी है, बिल्कुल, तो आप खान साहब के खिलाफ बना सकते हैं? एब्सोल्युटली, खान साहब हैज़ टू फेस इट। इधर खान साहब जो कह रहे हैं कि ये एजेंसियों के लोग हैं, तो टू मी खान साहब इज़ ट्राइंग टू मिटिगेट, एक एविडेंस को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। खान साहब अब बहुत ज़्यादा एतमाद का शिकार मुझे नज़र आ रहे हैं। खान साहब इज़ ऑन अ रॉन्ग विकेट नाउ। खान साहब हैज़ बेसिकली डन विच आई एज अ डेमोक्रेट, मेरी आखिरी बात होगी कि मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगा कि जो लॉ ऑफ द लैंड है वो मैं किसी अपने ऐसे खामखा की एक कॉस्मेटिक